الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ایک رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، عنایات والا، جہنم سے خلاصی والا اور اللہ کے تقرب کے حاصل کرنے کا بہترین مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت اور شان ہم نہیں جانتے، لیکن جو ذات ان مہینوں کی عظمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں، جو اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول کا نظارہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کو جو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اہتمام میں جس ذات نے جنت دیکھی، جس ذات نے جہنم دیکھی، جس ذات نے اللہ کی عنایات دیکھی، جس ذات نے اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھا، جس ذات نے اللہ رب العالمین کی بخششوں کے منظر کو دیکھا، وہ ذات اس مہینے کی قدر و منزلت جانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ذات 2 مہینے پہلے سے اللہ رب العالمین سے فریاد کرتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے برکتوں کا فیصلہ فرما دیجئے شعبان اور رجب کے مہینے میں، اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم کو رمضان مبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، عنایت والا، بخششوں والا اور اللہ کی سخاوت والا، اللہ رب العالمین کو بہانے بہانے سے منانے والا وہ مہینہ ہم کو مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشتیاق، یہ خود امت کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن کے نزول کا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. سب سے اعلیٰ عرفہ ذات اللہ کی، اس سے اعلیٰ عرفہ کوئی ذات نہیں ہے، اور سب سے اعلیٰ کلام قرآن کریم، اس سے اعلیٰ کلام موجودہ زمانے میں کوئی نہیں. اس عظیم مہینے میں عظیم کتاب کا نزول، اور اس مہینوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کر کے اور اپنے ذمے اس مہینے کی اجر و قیمت کا اعلان فرما دیا، تو وہ کتنا عظیم مہینہ ہوگا.
تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے اور توفیق کے ساتھ مل جائے اور اعمال صالحہ کے شوق اور جذبے کے ساتھ کرنے کے ساتھ مل جائے۔ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اب کچھ گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا یہ اس مہینے کے اشتیاق کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ انسان کو حالات سے نا امید ہو کر اپنی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ تم دنیا کے حالات سے نا امید ہو کر موت مانگ رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو سکون مل جائے گا، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا حشر کے اندر اور قبر کے اندر کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو جو گھڑیاں ملی ہوئی ہیں ان گھڑیوں کو قیمتی سمجھو، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حالات سے متاثر ہو کر، گناہوں سے متاثر ہو کر، بدعملیوں سے متاثر ہو کر اور کسی کی بد اخلاقی سے متاثر ہو کر تم اپنا بیڑا غرق مت کرو۔ اللہ رب العالمین سے تو مانگو کہ اللہ رب العالمین ہم کو ایسی زندگی عطا فرمائے جو زندگی راحت والی، سکون والی اور اچھی زندگی ہو، جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکیں، جس میں ہم اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں۔ اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلا دی، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں پاکیزہ زندگی چاہتا ہوں، ومیتۃ سویہ، اور ایسی موت جو بالکل تمام حسرتوں، تمام آفتوں، تمام ذلتوں، تمام رسوائیوں سے محفوظ ہو، ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضح، رسوائی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ میری آپ کے دربار میں واپسی نہ ہو۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، انسان کو ہر وقت مانگنا چاہیے، اور انسان کو ہر وقت اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اسباب جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ تم اسباب کو سب کچھ سمجھنے لگے ہو، اور اسباب کی ناکامی کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو نامراد سمجھنے لگتے ہو، اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ رب العالمین پستی سے اٹھا کر وہ بلندی عطا فرما دیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اور بلندی سے اتار کر تمہیں ایسی پستی میں پہنچا دیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے، ذرا غور کریے اس واقعے کو، چونکہ بزرگوں کے واقعات میں حکمت ہی حکمت ہے، سراپا بصیرت ہی بصیرت ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک آدمی ایک بستی میں داخل ہوا، تو بستی میں جو لوگ تھے وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ یا اللہ، نہ میں اس بستی والوں کو جانتا ہوں، نہ میرا کوئی تعارف ہے، اور یہ میرا اس قدر استقبال کر رہے ہیں۔ بستی والوں نے ان کو لیا، اور لینے کے بعد ان کو نہلایا، دہلایا، اور شاندار لباس پہنایا، اور لے جا کر تخت پہ بٹھا دیا، اور کہا آج سے آپ بادشاہ ہیں۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ بھائی تم لوگ نے مجھے بادشاہ کیوں مقرر کر لیا؟ وہ کہنے لگے ہمارے ہاں دستور ہے کہ بادشاہ 1 سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، پھر دوسرے سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ بستی میں پہلے جو شخص آتا ہے اس کو ہم لباس پہنا کر، پوشاک پہنا کر ہم اس کو بادشاہ تسلیم کر لیتے۔
تو اس سال بستی میں پہلے آنے والے فرد آپ تھے، اس لیے ہم نے آج سے آپ کو بادشاہت کے لیے مقرر کر لیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بات تو چلو سمجھ میں آ گئی، اب مجھے بتلاؤ کہ تم پہلے بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پہلے بادشاہ کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جنگل میں کپڑے اتار کر چھوڑ آتے ہیں، اور اس جنگل کے اندر نہ پانی ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی غذا کا انتظام ہے، وہ بے آب و گیا ایک وادی ہے، اس وادی میں ہم چھوڑ آتے ہیں، اور وہ آدمی پاؤں سسک سسک کے، پاؤں رگڑ رگڑ کر سسک سسک کے مر جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یعنی تم لوگ مجھے آج سے بادشاہ تسلیم کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا آج سے ہمارے قانون کے مطابق آپ بادشاہ ہیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے پہلا اعلان یہ کیا کہ وہ راستہ جو ریگستان کی طرف جاتا ہے، بے آب و گیا ہے، وادی کی طرف جاتا ہے، اس راستے میں تم جو ہے پھول بوٹے لگا دو اور پھلوں کے درخت لگا دو، اور راستہ پکا کر دو، اور قدم قدم پر سبیلیں لگا دو، پانی کا انتظام کر دو، اور وہ جو بے آب و گیا جگہ ہے اس میں تم نخلستان لگا دو۔ اب اس ترتیب کے مطابق جو ہے سارا کام کر دیا گیا۔ بادشاہ نے مالی مقرر کر دیا کہ تم ان تمام راستوں کا خیال رکھو گے، اور وہ ریگستان میں جو تم نے نخلستان لگایا ہے اس کا بھی خیال رکھو گے۔ سال پورا ہو گیا۔ سال پورا ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا مجھے اب چھوڑاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب ہم آپ کو چھوڑ نہیں آ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو بھی آیا وہ اپنی خرمستیوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کی۔ آپ پہلے بادشاہ ہیں جس نے اپنے مستقبل کی فکر کی، خرمستیوں میں نہیں لگا رہا بلکہ راستے کو بھی پکا کیا، اور وہاں پر پھول بوٹے اور پھلوں کا بھی انتظام کیا، اور بے آب و گیا میں آپ نے نخلستان لگا دیا۔ تو آپ سے زیادہ ہوش مند، آپ سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے بادشاہ مقرر۔ تو میرے عزیزو، اسی طریقے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے آنے پر ہمارے ماں باپ نے خوشیاں منائی، اور ہمارے ماں باپ نے لباس اور پوشاک کا اہتمام کیا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے غذا کا انتظام کیا، اور ہم کو بادشاہوں کی طرح بٹھا دیا، اور ہمارے آنکھ کے اوپر بھی ماں متوجہ ہو گئی کہ کہیں بھوک تو نہیں لگ رہی، کہیں پیاس تو نہیں لگ رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماں باپ نے ہمارے مستقبل کی فکر کی۔ اب جو دانا ماں باپ ہیں انہیں ہمارے لیے قرآن کریم پڑھانے کا انتظام کیا، ہمارے لیے حفظ کا انتظام کیا، ہمارے لیے دینی تعلیمات کا انتظام کیا، ہمارے لیے اعمال صالحہ کا انتظام کیا، ہماری آخرت میں کام آنے والی زندگی کا انتظام کیا۔ اور جو بے عقل ماں باپ تھے انہیں بچوں کے لیے دنیا ہی کو سنوارنے کی فکر کی، اور بچے کو چٹر مٹر کرنا سکھلایا، یعنی اس کو کلمہ نہیں سکھلایا، اس کو انگلش میں کسی زبان کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کلچر کی نفی کر رہا ہوں جو انگلش زبان کے ساتھ ہم اپنا لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو چٹر مٹر کرنا سکھلایا، اور ہم نے اس کی تہذیب کو تبدیل کر دیا، ہم نے اس کی فطرت کو تبدیل کر دیا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يَجْلِسَانِ، ماں باپ نے یا تو یہودی بنا دیا، یا نصرانی بنا دیا، یا مجوسی بنا دیا۔ کردار کے اندر، گفتار کے اندر، ہمارے اندر سے ایمانیات کی جو جو چمک تھی، جو جو رمق تھی، اس رمق کو نوچ کے پھینک دیا، اور ہمارے بچوں کو
ان ماں باپ نے، اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کو، کیوں جن ماں باپ نے یہ بےعقلی کی، بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کرنے کا انتظام کیا جو ادارے در حقیقت مشنریز اسکول تھے، جن کا مشن یہ تھا کہ بچہ مسلمان نہ رہے، بھلے دہریہ بن جائے، چاہے وہ لادین بن جائے، چاہے وہ اللہ کی ذات کا انکار کر دے، اس سے سروکار نہیں ہے، بس وہ مسلمان نہ رہے، چاہے وہ عیسائی بنے نہ بنے، قرآن پر اس کا اعتماد نہ رہے، قرآن کا احترام اس کے اندر نہ رہے، قرآن کی عزت اس کے اندر نہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر نہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اس کا اعتماد نہ رہے، وہ تمام قصے پارینہ سمجھنے لگے اور کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانوں کے قصے ہیں، یہ موجودہ زمانے کے اندر، جدید ترقی کے اندر ان قصوں کا کوئی گزر نہیں۔ تو پھر جب انتقال ہونے کا وقت آتا ہے تو سارے لباس اتار لیے جاتے ہیں، اور مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام فرمایا کہ اس کو نہلاؤ اور اس کے سجدوں کی جگہ پر خوشبو لگاؤ اور اس کو خوشبو میں لپیٹ کر عزت کے ساتھ ایک تخت پہ لٹاؤ، اور تمام مسلمان جو اس کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں اس کا اس طرح رخصت کا اہتمام کریں، رخصتی کا اہتمام کریں کہ اس کو انتہائی عزت کے ساتھ رخصت کریں، اور قبر کے اندر جب جائیں تو قبر بنائیں اور قبر کے اندر اس طرح لٹائیں کہ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کے لٹائیں، اس کا منہ قبلہ رو کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس کو عزت کے ساتھ دفن کریں، اور اس کے سرانے پر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں، اس کے پائتیانے کے اوپر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں، اور اس کے بیٹے، اس کے بھتیجے، اس کے پوتے نواسے اتنی دیر وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں جتنی دیر میں ایک اونٹ کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے آ کر منکر نکیر آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، اور یہ مرحلہ ہے کہ ان 3 سوال کے جواب دے دیے تو ہمیشہ ہمیش کی اگلی منزل بادشاہت کی منزل ہے، اعلیٰ علیین کی منزل ہے، جنت الفردوس کی منزل ہے، اور اگر اس منزل کے اندر ناکامی ہو گئی تو پھر دوسری طرف آپ دیکھیے، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ دوسری طرف بیٹا فون کرتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے ابو امی کو جس کا بھی انتقال ہوا ہے اس کو ایدھی سینٹر میں نہلوا دو، اور پھر اس کے بعد فون آتا ہے کہ میں آ نہیں سکتا، لہٰذا اس کو ایدھی والے یا جو بھی ادارہ ہے رفاہی ادارہ اس کو نہلا دھلا کر قبر میں دفنا دے، اور اس کے بعد میں ایک گلدستہ بھیج رہا ہوں، ایک بکے بھیج رہا ہوں، وہ اس کی قبر پہ رکھ دے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہم کو عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنا راستہ سیدھا کر لیں، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری، انسان نے اللہ کا انکار کیا لیکن موت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، تو ہم کو چاہیے اس عقل مند شخص کی طرح جس نے وہ راستہ جس راستے سے گزر کے جانا ہے اس راستے کو پکا کر دیا، اس راستے کو ہموار کر دیا، وہاں پر سبیلیں لگا دی، وہاں پر پودے لگا دیے، وہاں پر پھل اور پھول لگا دیے، اور جہاں جانا ہے وہاں پر نخلستان لگا دیا۔ تو اب ہمارا نخلستان کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ عبادات ہیں۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ حسن معاشرت ہے۔ ہمارا پھل پھول کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ
الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اور ہمارا نخلستان کیا ہے؟ استغفر اللہ ہے واتوب الیہ ہے۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہے، بچوں کی صحیح تعلیم ہے، جو ایصال ثواب کرتے رہیں گے، جو صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ مسجد بنا دی۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ مدرسہ بنا دیا۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ کنواں بنا دیا۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ غریبوں کے لیے مکانات بنا دیے۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ قرآن کریم وقف کر دیا۔ ہمارا نخلستان کیا ہے؟ بچوں کی کفایت کر دی۔ یہ پھول بوٹے ہیں جو کل ایک زندگی مکمل ہونے کے بعد جب ہم کو گڑھے میں ڈالنے آئیں گے تو اس گڑھے کے راستہ بھی ہموار ہوگا، اور اس گڑھے کے اندر جنت کا بستر بچھایا جائے گا۔ اس گڑھے کے اندر اعمال صالحہ خوبصورت شکل کے اندر آئیں گے۔ وہ انسان تعجب سے کہے گا من انتا، تم کون ہو اس تنہائی اور خلوت کے گڑھے کے اندر اتنے روشن روح؟ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، تم مجھے بھول گئے؟ میں تمہاری وہ نیکیاں ہوں جو تم زمین کے اوپر کیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرما دے، اور ہم سب کو اپنی زندگیاں تقاضے کے مطابق گزارنے اور بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔